بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم تصور کرو، مکہ کی گرم دھوپ ہے، تپتی ہوئی زمین اور خانہ کعبہ کے سائے تلے ایک نابینا شخص تنہا بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ تو شکوہ ہے اور نہ ہی شکایت، بس ایک ہی التجا ہے، ایک خاموشی فریاد جو آنکھوں سے نہیں دل سے نکل رہی ہے۔ وہ شخص نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کر سکتا ہے، مگر اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کی روح ایک روشنی کی تلاش میں ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ ہے عبداللہ بن مکتوب، وہ نبینا صحابی جسے اللہ نے وہ مقام دیا جو بادشاہ کو بھی نہیں ملا۔ عبداللہ بن مکتوب کے دل میں قرآن سیکھنے کا، دین سمجھنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا بے حد شوق تھا۔ وہ دن رات اللہ کے ذکر میں مگن رہتے اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے۔ اس وقت مکہ میں حالات بہت ہی سخت تھے، مسلمان پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور کافروں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، ستاتے اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے، مگر اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت کے لیے تڑپتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں کوئی بھی ایمان ان میں سے لے آیا تو اسلام میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا ہی نازک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایک بڑے سردار سے ملاقات کا موقع ملا، وہی سردار جو ہمیشہ اسلام کے خلاف تھا، لیکن اس دن اس نے بات سننے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ لمحہ بہت ہی قیمتی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص و محبت اور حکمت سے اسے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ کا چہرے پر نور تھا، آواز میں نرمی تھی اور الفاظ میں تاثیر، مگر تبھی عبداللہ بن مکتوب لاٹھی کے سہارے تیز قدموں سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ان کے دل میں جوش ہے، زبان پر التجا ہے، یا رسول اللہ، مجھے بھی کچھ سکھا دیں، مجھے بھی اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کے الفاظ سچے تھے مگر نازک تھا، وقت بہت نازک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس سردار کی طرف تھا جو شاید صرف اس لمحے بات سننے کو تیار تھا۔ عبداللہ کی بار بار آواز دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور پیشانی پر ہلکی سی تیوری آ گئی۔ یہ کوئی غصہ نہ تھا، نہ ناراضگی تھی، بس ایک لمحاتی پریشانی کہ کہیں یہ موقع ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنے اس نبینا بننے کا درد بہت محبوب تھا۔ اسی وقت وحی کا نزول ہوا، ایک زبردست تنبیہ، ایک پرشفقت درس اور قیامت تک کے لیے رہنمائی۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا جب نبینا اس کے پاس آیا، اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ پاک ہو جائے۔ سورۃ ابس آیت نمبر 1 سے 3۔ ذرا سوچو، اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ دے رہا ہے، کیونکہ ایک نبینا بندہ جو دنیاوی لحاظ سے کمزور تھا، اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی تھا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کے نزدیک مرتبہ اور مقام کے دل کے اخلاق سے ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری حیثیت سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بدل دیا۔ اس دن کے بعد آپ جب بھی عبداللہ بن مکتوب آپ کے پاس آتے، آپ مسکرا کر کہتے، مرحبا، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک اور بہت اہم پہلو تھا، توفیق کی دعا۔ جب دنیا نے ان سے نظریں پھیر لی اور جب انہیں ظاہری طور پر دنیا کا کوئی عہدہ یا طاقت حاصل نہ تھی، وہ ہمیشہ اپنے دل میں ایک امید رکھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ میں نبینا ہوں لیکن میرے دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں تسلی دی اور فرمایا، تمہارے دعا رب کے دربار میں مقبول ہے، تمہارا دل اسے بہت پسند ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا یہی درس تھا کہ انسان کی اصل طاقت، عزت اس کے ایمان کی نیت اور اللہ کی راہ میں کیے گئے عمل میں ہے۔ عبداللہ بن مکتوب نے اپنی زندگی کے تمام حصوں کو اللہ کی رضا میں گزارا اور کبھی بھی دنیاوی خوشیوں کو ترجیح نہیں دی۔
انہوں نے علم کا پیچھا کیا، اسی علم کے ذریعے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کی اور دین کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کیا۔ جب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو مسلمانوں کا ایک عظیم چرچا ہوا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ اسے نبینا سمجھتے تھے اب اسے اپنی دعاؤں اور خدمتوں کا مقبول ترین شخص مانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر خود جا کر فاتحہ پڑھا اور فرمایا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنی نظر سے سب سے زیادہ عزیز بنایا۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اگر انسان کا دل پاک اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ اس کے عمل نیت کو بڑھا کر اسے اپنے قرب میں لے آتا ہے۔ اسی طرح جب مدینہ کا دور آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان دینے کی ذمہ داری عطا کی۔ جی ہاں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر یہ نبینا صحابی اسلام کی سب سے بابرکت آواز بن گئے۔ ہر دن جب مدینہ کے آسمان پر سورج طلوع ہوتا تو اس سے پہلے عبداللہ کی اذان گونجتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہی زبان تھی جسے دنیا کے سرداروں نے کبھی نظر انداز کیا تھا، مگر اللہ نے اسے اپنی آواز بنا دیا۔ اور یہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جاتے تو مدینہ میں عبداللہ بن مکتوم کو قائم مقام پر امیر مقرر کرتے، ایک نبینا صحابی جو بصارت سے محروم تھا مگر بصیرت میں سب سے آگے۔ ایسے کئی موقع آئے جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور عبداللہ بے چین ہو جاتے۔ ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی جہاد کا حکم دیں، میں بھی شہادت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، تم تو نبینا ہو، مگر عبداللہ نے فرمایا، کیا میرا دل اندھا ہے؟ کیا میرے جذبات اندھے ہیں؟ کیا میرے اندر اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ نہیں؟ اور پھر انہوں نے اپنی پیٹھ پر جھنڈا باندھا اور صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے تاکہ اگر گر بھی جائیں تو جھنڈا نہ گرے۔ آخری یہ لڑائی تھی اور قادسیہ کی جنگ۔ دشمن بہت طاقتور تھا، میدان تنگ تھا لیکن ایمان بلند۔ عبداللہ بن مکتوم نے اس جنگ میں بھی شرکت کی۔ نبینا ہونے کے باوجود انہوں نے کلمہ حق کا جھنڈا اٹھایا اور کہا، اگر میں دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں اللہ کے راستے میں مر تو سکتا ہوں نا۔ جنگ شدید تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا، تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی اور بیچ میدان ایک نبینا شخص گرا پڑا تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، مضبوطی سے بندھا ہوا۔ بعد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاشیں چنی تو انہیں عبداللہ کی لاش ملی اور ان کی آنکھیں بند تھی مگر چہرہ روشن اور لبوں پر تبسم۔ کیا تم جانتے ہو، وہ ایک نبینا صحابی جو ایک وقت میں صرف علم سیکھنا چاہتا تھا، جو ایک لمحاتی نظر اندازی کا شکار ہوا تھا، وہی آج اللہ کی محبوبین میں سے تھا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا، یہ اس کے اخلاق کا صلہ تھا جو آنکھوں سے نہیں دل سے نظر آتا ہے۔ عبداللہ بن مکتوم نے ہمیں سکھایا کہ کمی جسم کی نہیں نیت کی ہوتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو نبینا بھی دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ اللہ کا راستہ دل سے طے ہوتا ہے، نہ کہ آنکھوں سے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔